جاوید غامدی کا ایک کلپ میرے سامنے گزرا ہے جو کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یہ جو اہل سنت کہتے ہیں اور امت مسلمہ کا اتفاق ہے، محدثین کا، مفسرین کرام کا، فقہاء کا، بات سمجھ رہے، اولیاء کرام کا اتفاق ہے کہ نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اور پھر اس نے اس پر دلیل دی، کہتا ہے دیکھو ہر نبی کے پاس ایسی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو دی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، تیسرے پارے میں ہے کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری نشانیاں دی، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبرائیل امین عیسیٰ علیہ السلام کے آگے پیچھے رہتے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ کہتے ہیں دیکھو ان کو ایسی یہ فضیلتیں حاصل ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں درست نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کی روشنی میں کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تھے؟ قرآن مجید اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت کی بحثیں بالعموم امتوں کے مابین مناقشات کا باعث بن جاتی ہیں، چنانچہ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے، بلکہ آگے مثالیں دے کے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ فضیلت دی کہ براہ راست ان کے ساتھ کلام کیا گیا، یہ کسی اور کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے، بلکہ میرا نہیں، اہل سنت والجماعت کا، امت مسلمہ کا، محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ متحدین، اولیاء، سب کا اتفاق ہے کہ افضل البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، کہ جتنی بھی نبیوں کو فضیلتیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اور جو فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہیں وہ سب میں ہوں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اب بات کی جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تو لہذا یہ ان کی بڑی فضیلت ہے، ہاں بالکل بڑی فضیلت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، اللہ نے معراج کرایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حدیث مشہورہ سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کی ہے، باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کس کا، یہ کب ہوا؟ یہ الفاظ شب معراج میں کہے گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیے ہیں جا کے تحفے میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو باتیں ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اللہ آسمانوں پہ ہیں، تو ان کی بات ہوئی، لیکن عرش پہ بلا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، تو بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت زیادہ ہوئی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ جمہور کو اٹھائیں تو وہ یہی کہتے ہیں سب سے افضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے قرآن حدیث کو دیکھ کر، تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یقیناً برگزیدہ پیغمبر میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبر میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا، احیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ۔ اب یہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کامل طریقے پر بھی تھا۔ مثال کے طور پر آپ اٹھائیے حضرت مولانا ادریس کاندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 3، انہوں نے دلائل بہقی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا،
فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو دعوت دی اسلام کی، تو وہ کہنے لگا جی آپ میری بیٹی کو زندہ کر دیں تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کی قبر پر گئے اور اس کا نام لے کر فرمایا اٹھو قم باذن اللہ۔ وہ فوراً اٹھی اور اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ اب وہ بچی زندہ ہوئی ہے۔ اب یہ معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اس وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ باتیں درست نہیں ہے۔ پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جن کے اندر پہلے سے روح موجود ہوتی تھی، پھر روح نکال لی جاتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پہ جاتے اور قم باذن اللہ کہتے تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا جن کے اندر پہلے روح بھی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے جمعے کا۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا، تو ممبر بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے ہٹ کر ممبر پر جب تشریف لے گئے تو صحابہ فرماتے ہیں رونے کی آوازیں آئیں جیسے بچہ روتا ہے۔ اب صحابہ پریشان، بھئی کون رو رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آ کے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا اور ہاتھ پھیرا اور شفقت کی، پیار کیا، تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ میرے فراق اور میری جدائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب بتائیے اس میں روح ہے؟ لیکن حضور کی برکت، صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ زندہ ہو گیا، اس کے اندر گویا کہ روح ڈل گئی، گویا کہ وہ زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامل طور پر مردوں کو زندہ کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے تو جمہور کا مسلک ہے، جمہور کہتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آپ ان دلائل سے ہٹ کر اگر آپ مسند الفردوس اٹھائیں تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست، اور فرمایا واتخذ اللہ موسیٰ نجیّا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رازدار بنایا، اور واتخذنی حبیبا، اور مجھ کو اللہ نے محبوب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، ایک روایت میں جلالی بھی ہے، جلالی و عزتی، مجھے عزت کی قسم، جلال کی قسم، لأوسرن حبیبی علی خلیلی و نجیجی، میں خلیل پر بھی اور رازدار پر بھی محبوب کو ترجیح دیتا ہوں۔ اب دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے واضح طور پر حدیث قدسی کے اندر فرما دیا کہ ترجیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ آخری عرض کرتا ہوں، جو جمہور سے ہٹنے لگے، جمہور کے عقائد اور جمہور کی باتوں سے ہٹنے لگے، اس کو ٹاٹا بائے بائے، بات سمجھ رہے، کر دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کی تقریر اور وعظ اور جو کچھ کہتا رہے، جتنا اچھا اس کا انداز ہو اس کو سننا نہیں ہے۔